یا اللہ یا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ارحم لنا. اور حضرات اسی طرح سے قرآن مجید نے سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کے واقعے کی طرف اشارہ کیا. یہ بھی کیا ہے واقعہ؟ حکومت وقت کا ظلم ہے. حکومت وقت کا ظلم ہے، بادشاہ وقت کا ظلم ہے. حکومت وقت، بادشاہ وقت، حاکم وقت اپنے طاقت کے نشے میں اہل ایمان کو مشق ستم بنا رہا تھا. خندقیں کھودی گئیں، خندقوں میں آگ جلائی گئی اور اہل ایمان کو اس آگ میں جھونکا جا رہا تھا، ڈھکیلا جا رہا تھا. اور قرآن کہتا ہے کہ سارے کافر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، اہل ایمان جو جل رہے تھے مزہ لے رہے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ کہ وہ دیکھ رہے تھے آگ میں گرا کر مسلمان کیسے آگ میں جل رہے ہیں، بھون رہے ہیں، دیکھ رہے تھے، مزے لے رہے تھے. اور قرآن کہتا ہے یہ کس بات کی سزا انہیں دی جا رہی تھی؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ انہیں وہ بس محض اس بات کا بدلہ دے رہے تھے وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ پہ ایمان لانے کے جرم میں انہیں یہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں، انہیں یہ سزائیں دی جا رہی تھیں اور انہیں اس طرح سے ستایا جا رہا تھا. اور حضرات اسی سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعید بھی سنائی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جو لوگ اہل ایمان کو ستاتے ہیں، اہل ایمان کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے. مطلب یہ ہے کہ مزے اڑا لو اور ظلم کر لو، کتنے دن کی بات ہے، 40 50 60 سالہ زندگی میں ظلم کرو گے اور اس کے نتیجے میں یاد رکھو اہل ایمان کی دنیا بگاڑ کر تم اپنی آخرت بگاڑ لو گے. حضرات یہ جو گفتگو ہماری ہے وہ کس پس منظر میں ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ظلم کے جو مظاہر دیکھنے کو مل رہے ہیں، ظلم کے جو مناظر ساری دنیا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور خصوصاً ان دنوں برما میں مسلمانوں پہ جو قیامت ٹوٹ رہی ہے، برما کے مسلمانوں پہ جو قیامت ٹوٹ رہی ہے، واللہ نہ زبان میں وہ طاقت ہے کہ اس ظلم کی تصویر کشی کر سکے اور نہ ہی آنکھوں میں وہ دم ہے اور سکت ہے کہ وہ مناظر دیکھ سکیں. حضرات ایک جائزے کے مطابق ابھی جو کچھ ہوا برما میں، ایک جائزے کے مطابق آپ کو معلوم ہے 6000 سے زائد مسلمانوں کو وہاں شہید کیا گیا. 8000 سے زائد مسلمان وہ جو ہے پولیس کی گولیوں سے چھلنے ہوئے. 500 سے زائد ایسی مسلمان عورتیں جن کی آبرو لوٹی گئی اور 103 بستیاں ایسی ہیں مسلمانوں کی، 103 بستیوں کو پوری طرح سے جلا دیا گیا. 80 سے زائد مدرسے ایسے ہیں جنہیں بند کر دیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو بے گھر ہو کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے ان مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو پناہ گاہ کی تلاش میں سمندری راستے سے جا رہے ہیں اور نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں سمندر میں ڈوب کے مر رہے ہیں. ایسی صورتحال ہے ان کی لاشوں کے لیے کفن بھی میسر نہیں. اور افسوس اس بات پہ ہے یہ سارا ظلم حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے، حکومت کی تائید سے ہو رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ اس صدر کی اس خاتون کی صدارت میں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے، اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے، جس کو دنیا نے پیس کا نوبل پرائز دے رکھا ہے، پیس کا اور امن کا نوبل پرائز دے رکھا ہے، اور اس کی نگرانی میں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے. حضرات جیسے میں نے کہا ہماری زبانوں میں وہ سکت نہیں ہے کہ اس ظلم کی تصویر کشی کر سکیں. جن پہ گزر رہی ہے وہی بہتر جانتے ہیں کیا گزر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات میرے بھائی، مسلمان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی، دنیا کے ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ان مظلوم اور مجبور بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی انفرادی دعائیں اور الگ سے باقاعدہ تہجد پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں
اور تہجد کے وقت کی دعائیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ جماعتی سطح پر نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، مسلمانوں پہ اگر کہیں اجتماعی ظلم ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے۔ تو انفرادی سطح پہ ہم جو کر سکتے ہیں اس وقت وہ یہی، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، بس یہ ہے کہ ہم اپنے مظلوم اور مجبور بھائیوں کے لیے دعاؤں کا تحفہ دے سکتے ہیں، ان کے زخموں پہ دعاؤں کے ذریعے سے مرہم رکھ سکتے ہیں۔ اور اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسلم ممالک کو چاہیے، مسلم حکمرانوں کو چاہیے، اور دنیا میں اگر کسی بھی حکومت کے پاس انصاف کا جذبہ ہے کہ برما کی حکومت پہ سفارتی دباؤ بنایا جائے، ایسا سفارتی دباؤ بنایا جائے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کر سکے۔ لیکن یاد رہے جو ظلم ہو چکا اس کا بدلہ تو ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو دنیا میں نہیں مل سکتا، لیکن یاد رہے میرے بھائی، ہمارے لیے اور آپ کے لیے تسلی کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے، ہم وہ قوم ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں حق ملے کہ نہ ملے، دنیا میں ہمارا حق ملے کہ نہ ملے، دنیا میں جس کو مظلومیت کے عالم میں مار دیا جائے، شریعت نے کہا کہ وہ شہادت کی موت ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جائے گا۔ لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے، حشر کی عدالت قائم ہونے والی ہے، جہاں ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کے ہاتھ ہوں گے، جہاں ایسا انصاف ہوگا کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ستایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ بدلہ لے لے اس بکری سے جس نے کہ اپنی سینگوں کی بنیاد پہ تجھ پہ ستم ڈھائے تھے۔ جب جانوروں کے ساتھ ایسا ہوگا تو سوچو یہ ظالم انسان جو اپنی طاقت کے بل پر اپنے اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو کر انسانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت کے روز تو یہ کہیں گئے نہیں۔ حضرات، دو باتیں خاص طور پر میں اور کہنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ ہوئے در بدر ادھر نہ ادھر، ہر سمت موت کی ہم پہ ہی نظر، پیاسی زباں مگر آنکھیں ہیں تر، پھٹ گئے جگر اور زباں بے اثر، ایک ابن قاسم کر عطا ہم بے سہاروں کو خدا، یا ربنا ارحم لنا وارحم للمسلمین روحنجا، یا ربنا ارحم لنا وارحم للمسلمین روحنجا، میرے خدا سن لے فغاں مظلوم روہنگیا کی صدا، یا ربنا ارحم لنا وارحم للمسلمین روہنجا۔